بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، سورج گرہن ہو گیا۔ بعض لوگوں نے کہا سورج کو گرہن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی بنا پر لگا ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کو 6 رکوعوں 4 سجدوں کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھائی۔ آغاز کیا تو اللہ اکبر کہا، پھر قرات کی اور طویل قرات کی، پھر جتنا قیام کیا تھا تقریباً اتنا رکوع کیا، پھر رکوع سے اپنا سر اٹھایا اور پہلی قرات سے کچھ کم قرات کی، پھر اس قیام جتنا رکوع کیا، پھر رکوع سے اپنا سر اٹھایا اور دوسری قرات سے کچھ کم قرات کی، پھر اس قیام جتنا رکوع کیا، پھر رکوع سے اپنا سر اٹھایا، پھر سجدے کے لیے جھکے اور 2 سجدے فرمائے، پھر کھڑے ہوئے اور اس دوسری رکعت میں بھی 3 رکوع کیے۔ ان میں سے ہر پہلا رکوع بعد والے رکوع سے زیادہ لمبا تھا اور آپ کا رکوع تقریباً سجدے کے برابر تھا۔ پھر آپ پیچھے ہٹے تو آپ کی پیچھے والی صفیں بھی پیچھے ہٹ گئیں، حتیٰ کہ ہم لوگ آخری کنارے تک پہنچ گئے۔ ابو بکر ابن ابی شیبہ نے کہا حتیٰ کہ آپ عورتوں کی صفوں کے قریب پہنچ گئے۔ پھر آپ آگے بڑھے اور آپ کے ساتھ لوگ بھی صفوں میں آگے بڑھ آئے، حتیٰ کہ آپ واپس اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ پھر جب آپ نے نماز سے سلام پھیرا اس وقت سورج اپنی اصلی حالت پر آ چکا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہی ہیں، اور بلا شبہ ان دونوں کو لوگوں میں سے کسی کی موت پر گرہن نہیں لگتا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے کسی بشر کی موت پر کہا، بس جب تم کوئی ایسی چیز دیکھو تو اس وقت تک نماز پڑھو جب تک یہ زائل ہو جائے۔ کوئی چیز نہیں جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، مگر میں نے اسے اپنی اس نماز میں دیکھ لیا ہے۔ آگ میرے سامنے لائی گئی اور یہ اس وقت ہوا جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں اس ڈر سے پیچھے ہٹا ہوں کہ اس کی لپٹیں مجھ تک نہ پہنچے، یہاں تک کہ میں نے اس آگ میں مڑے ہوئے سرے والی چھڑی کے مالک کو دیکھ لیا۔ وہ آگ میں اپنی انتڑیاں کھینچ رہا ہے۔ وہ اپنی اس مڑے ہوئے سرے والی چھڑی کے ذریعے سے حاجیوں کی چیزیں چوری کرتا تھا۔ اگر اس کی چوری کا پتہ چل جاتا تو کہہ دیتا یہ چیز میری لاٹھی کے ساتھ اٹک گئی تھی، اور اگر پتہ نہ چلتا تو وہ اسے لے جاتا۔ یہاں تک کہ میں نے اس آگ میں بلی والی اس عورت کو بھی دیکھا جس نے اس بلی کو باندھے رکھا، نہ خود اسے کچھ کھلایا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے چھوٹے موٹے جاندار اور پرندے کھا لیتی، حتیٰ کہ وہ بلی بھوک سے مر گئی۔ پھر جنت کو میرے سامنے لایا گیا، اور یہ اس وقت ہوا جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں آگے بڑھا، حتیٰ کہ میں واپس اپنی جگہ پر آ کھڑا ہوا۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میں چاہتا تھا کہ میں اس کے پھل میں سے کچھ لے لوں تاکہ تم اسے دیکھ سکو۔ پھر مجھ پر یہ بات کھلی کہ میں ایسا نہ کروں، کوئی ایسی چیز نہیں جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، مگر میں نے وہ اپنی اس نماز میں دیکھ لی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2102۔